من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب تک ہم علم میں آگے نہیں بڑھتے، آپ یاد رکھیں، نعرے لگا کر، مغرب کو گالیاں دے کر، اس کے خلاف برا بھلا کہہ کر، کسی کے خلاف مظاہرے کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم علم میں برتری ہوں گے تو دنیا ہماری بات مانے گی اور دنیا ہمارا لوہا مانے گی، اور پھر یہ ظلم جو آج عالم اسلام پہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ سیاست ہمارے ہاتھ میں، سیادت ہمارے ہاتھ میں، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں جو بیش بہا نعمتیں دی ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی نعمت کا، بلکہ بہت اہم نعمت کا اللہ کی طرف سے اضافہ ہوا، وہ یہ کہ میری LLM اسلامک لاء میں گریجویشن اللہ تعالیٰ نے لنڈن کی سوائس یونیورسٹی سے پوری کی۔ یہ تو پچھلے سال سے بھی پہلے پوری ہو گئی تھی، لیکن گریجویشن سیریمنی آج ہوئی ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں کروڑوں احسانات میں سے سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے گھرانے سے پیدا کیا، اساتذہ عطا فرمائے پوری دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی کچھ نہ کچھ چاٹ لگا دی اور اس راستے میں کام کرنے کی توفیق دے کر اس حدیث میں کہیں نہ کہیں ہمیں شامل کر لیا کہ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا میرا پیغام، یہ جو سوائس میں میرے 2 سال گزرے پڑھنے میں، کیا چیز ہے جو مغرب آج تک علم میں ہم سے برتری لے جاتا ہے؟ اس کی وجہ سے فائنانس میں، پولیٹکس میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، سوشل ریلیشن میں، دنیا کی ہر چیز میں ہم سے آگے ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس کی وجہ علم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقرا سے قرآن کا آغاز کیا اور علم کو برتری دی ہے۔ پوری دنیا میں آج تک بھی علم کو برتری ہے، چاہے سوشل میڈیا جتنا آ گیا، چاہے ٹک ٹاک آ گیا، چاہے لوگ ریلز دیکھتے ہیں، یہ نیچے کا طبقہ ہے، فالوور طبقہ ہے نوجوانوں کا ہمارا بیچارہ، جو ریلز اور یوٹیوب دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم نے تیر مار لیا۔ دنیا میں سیادت بھی آج اس تھوڑے سے طبقے کی ہے جو علم میں بہت آگے ہے۔ علم سرداری کرتا تھا، سرداری کرتا ہے، سرداری کرتا رہے گا۔ نمبر 2، علم ریسرچ بیس، تحقیق کے اوپر مبنی، چند خبروں پر مبنی نہ ہو، چند کاپی پیسٹ پر مبنی نہ ہو، بلکہ تھورو ریسرچ جس سے نئے علم کے افق تلاش کیے جائیں۔ آج بطور امت اگر ہم واپس اپنے اسلاف کے اس طریقے پہ آئیں جو 700-800 سال اسلام کی سنہری دور میں ہم نئے افق تلاش کر کے نئے علوم کی ابداع کرتے رہے تھے، آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ جب تک ہم علم میں آگے نہیں بڑھتے، آپ یاد رکھیں، نعرے لگا کر، مغرب کو گالیاں دے کر، اس کے خلاف برا بھلا کہہ کر، کسی کے خلاف مظاہرے کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم علم میں برتری ہوں گے تو دنیا ہماری بات مانے گی اور دنیا ہمارا لوہا مانے گی، اور پھر یہ ظلم جو آج عالم اسلام پہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ سیاست ہمارے ہاتھ میں، سیادت ہمارے ہاتھ میں، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ نمبر 3، سوائس سے جو میں نے سیکھا، ڈائیورس کلچر، کہ آپ اپنے جزیروں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ جتنا لوگوں سے ملیں گے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے، مختلف رجحانات کے لوگوں سے، مختلف زاویہ نظر رکھنے والے لوگوں سے برتری آپ کی ہوگی، اور جتنا آپ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے لوگوں سے کٹیں گے، نقصان آپ کا اور ہمارا ہوگا کہ ہم بولیں گے فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نظریات مختلف رکھے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو یہ تعارف کے لیے ہے، اور اس سے جب ہم ملیں گے ہمیں لوگوں سے ملنا، بات کرنا آئے گا، اور اپنا نقطہ نظر مختلف ذہن کے لوگوں تک پہنچانا آئے گا۔ لوگوں سے ملنے سے کبھی نہ جھجکیں۔ نمبر 4، اپنے ملکوں سے ہٹ کر عالم اسلام یا عالم غرب میں، دنیا کی، میں نوجوانوں سے میرا پیغام ہے، کسی بڑی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری ضرور لیں، یا عرب کی یا مغرب کی۔ اس سے آپ کا افق اور ویژن بڑھے گا، کیونکہ دنیا میں قیادت یہ قومیں کر رہی ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ یہ ایک بڑی سیڈ ریالٹی ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے سمجھیں گے کہ یہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں، یہ علم کیسے پڑھتے ہیں، یہ قیادت کیسے کرتے ہیں، سیادت کیسے کرتے ہیں، تحقیق کیسے کرتے ہیں، اس تحقیق کو دنیا پہ تطبیق کیسے کرتے ہیں، کیسے 1000 2000 3000 سال پرانے علوم کو آج دور حاضر پہ منطبق کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح دنیا میں کام کرنا ہے۔ جب تک ہمارا ویژن دنیا کا نہیں ہوگا، اس وقت ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور چوتھا پیغام میں وہ دوں گا جو آج سوائس یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ہیڈ نے دی، جو افریقی ہیں، اور انہوں نے بنگلہ دیش سے بات شروع کی کہ بنگلہ دیش اتنا بڑا انقلاب لایا ہے، اور میری مبارکباد ان لوگوں کو۔
اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کریزی ان سرپھرے لوگوں میں شامل ہوں اسٹیو جابز کے بقول جو دنیا میں پازیٹیو تبدیلی لانا چاہیں اچھے مثبت انداز سے. جب آپ یہ تبدیلی لائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کی مخالفت ہوگی, آپ پر تنقید ہوگی, لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے, لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے, آپ سے بہت سے لوگ بچھڑ جائیں گے, لیکن آپ نے تبدیلی کا یہ راستہ نہیں چھوڑنا. اور انہوں نے سواس کے تمام گریجویٹس کو یہ پیغام دیا, اب دنیا میں کہیں بھی آپس میں مل کر رہیں اور اس تبدیلی کے خواہاں رہیں, لیکن تبدیلی کے لیے سب سے بڑا عزم اور سب سے بڑا ہنر آپ کو رکھنا ہوگا, سب سے بڑی صفت وہ ہے صبر. صبر صبر صبر. اور چاہے تبدیلی کا آج جو آپ پودا لگائیں اس کو آپ کی اگلی یا اس سے اگلی نسل کاٹے. یہ نہ سمجھیں کہ میں آج کوئی کام کروں گا اور بہت جلدی مجھے نتیجہ مل جائے گا. علم اور تحقیق چھپ کر کے یہ اپنے اس لیڈرشپ کے سفر کو جاری رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی صبح ایک نئی شام ہمیں دوبارہ دے گا. میری مبارکباد ان تمام نوجوانوں کو جو علم کے سفر پہ چلے ہیں, جو کامیابیوں کے افق طے کر رہے ہیں, اور ان نوجوانوں کو جو کمنٹ ڈال کر اس علم کے سفر کا ابھی آغاز کر چکے ہیں. حوصلہ نہ ہاریے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکے اور صحیح مومن ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.